تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہو غباروں میں اڑو، پارک میں کھیلو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے نعمتیں دے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی پیغام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد عبداللہ طارق۔ محترم حضرات، اس وقت جو وبا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ خدا پاک کی قدرت کا ایک ظہور ہے۔ اب سے پہلے جتنی بیماریاں، جتنی وبائیں پھیلیں، وہ علاقائی کسی ملک تک، کسی علاقے تک محدود ہوتی تھیں، لیکن اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور انسان جو اپنے بارے میں بہت کچھ گمان کرنے لگا تھا کہ ہم نے ستاروں پہ کمند ڈال دی ہے، ہم نے یہ چیزیں قابو کر لی ہیں، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، خدا پاک نے اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھا کر یہ بتا دیا کہ یہ بیماری جو اتنی چھوٹی سی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو سوائے خود اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ہمارے سارے لشکر نہیں آئے ہیں، ہمارے لشکروں میں سے ایک سپاہی، ایک چھوٹی سی بیماری، اتنا چھوٹا سپاہی کہ ننگی آنکھوں سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اتنا ایک چھوٹا سا سپاہی پوری دنیا کے لیے کافی ہو گیا ہے، اور ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں، پاور اور سپر پاور سب کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ وہ سب اس کے سامنے عاجز ہیں۔ اس لیے اس کے اندر بڑا پیغام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے نعمتیں دے کر، صحت میں، مال میں، پھلوں میں، تندرستی میں، یعنی اپنی تمام نعمتوں میں کمی لا کر بھی تمہیں آزمائیں گے کہ تم کیسے ثابت ہوتے ہو۔ اس بیماری کے زمانے میں جب ہم نے بے صبری دکھائی، یہ ہماری ایک کمزوری تھی۔ جو نعمتوں سے فیضیاب تھے، وہ نعمتوں کے معاملے میں دوسروں کو فراموش کرتے رہے، یہ ہماری غلطی تھی، کمزوری تھی۔ ہم جو مدد کرنے کی پوزیشن میں تھے اور کسی بھائی کی مدد نہیں کی، یہ ہماری کمزوری تھی۔ یہ اس امتحان میں خدا نخواستہ ہم فیل ہو رہے تھے۔ آپ نے ایسے مناظر بھی سنے اور دیکھے ہوں گے کہ باپ مر گیا ہے تو اولاد اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہم بھی کہیں اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک امتحان تھیں۔ اب یہ دور ابھی اللہ کرے یہ ختم ہو جائے اور ساری دنیا راحت کا سانس لے، لیکن ابھی تک آثار پوری طرح سے اس کے جانے کے ہیں نہیں۔ دوائیں کہیں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہاتھ آ گئی ہیں، کہیں یہ دعوے ہیں کہ کمزور ہے، کہیں اس دوا پر اعتماد کیا جا رہا ہے، کہیں نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک سب سے بڑا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہو غباروں میں اڑو، پارک میں کھیلو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہمارے سامنے آ گیا۔ ہم ہزار بیماریوں کے لیے سمجھتے ہیں ہم نے اس کا بھی علاج کر لیا، اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیا، اس کی پریشانی کا بھی حل کر لیا، لیکن ہمیں قدرت نے دکھا دیا کہ ایک چھوٹے سا وائرس جو ہے تمہارے لیے پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن گیا اور تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس لیے کوشش کرنا ضروری ہے، جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتیاط بتائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی چیزوں کا جب ذکر آیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ کہیں ایسی بیماری اگر پھیل جائے تو باہر والے تو وہاں نہ جائیں، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ باہر نہ جائیں۔ اس زمانے میں جراثیم اور باریک چیزوں کے بارے میں لوگ زیادہ آسانی سے سمجھ نہیں سکتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات تو نہیں بتائیں، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، گویا وہ جو صحت مند بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ جراثیم اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔
اس لیے وہ باہر نہ جائے تاکہ یہاں کی بیماری دوسری جگہ نہ پھیلے، اور باہر والے وہاں نہ آئیں تاکہ جو محفوظ ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہوں۔ یہ احتیاطیں اس وقت بھی بتائی گئیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہمیں بھی اس کے اوپر پورا یقین ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن جو زہر سامنے ہمارے رکھا ہوا ہے ہم اس کو اٹھا کے کھا نہیں سکتے، جو غلط چیز ہمارے سامنے ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں اس کا احتیاط کا کرنا ضروری ہے، لیکن احتیاط دوسری چیز ہے، اور خوف زدہ ہو جانا، سہم جانا، پریشان ہو جانا یہ دوسری چیز ہے۔ پریشان ہونے کے نتیجے میں آدمی نہ اپنے قابل رہتا ہے نہ دوسروں کے قابل رہتا ہے۔ اسی بیماری کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی تھے کہ جس کا باپ مرا ہے وہ تو اس کی شکل دیکھنے بھی تیار نہیں، انہوں نے کہا کہ آ کے شکل دیکھ لو، انہوں نے کہا کہ موبائل پہ اس کو فوٹو لے کے ہمارے پاس بھیج دینا، ہم نہیں آ رہے ہیں، اور جس کا وہ کچھ نہیں لگتا تھا اس نے اس کو اٹھایا، اس کی ساری کارروائیاں کیں اور اس کو آخری منزل تک پہنچایا، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذمہ داریوں سے بھاگ جانا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ محترم حضرات، اس کے لیے احتیاطیں ضرور کیجیے، لیکن اس سے سبق بھی لیجیے۔ سبق کیا لینا ہے کہ اپنے بارے میں جو ہم لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ طاقت حاصل ہو گئی ہے، علاج کے معاملے میں انسان بہت آگے ترقی کر گیا ہے، یہ سمجھنا چھوڑ دیا جائے، کوشش ضرور کی جائے، علاج کے معاملے میں بھی ترقی کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اپنے بارے میں طرح طرح کے وہم و گمان میں مبتلا ہونا، ہم نے اس کو قابو میں کر لیا، ہم نے اس کو قابو میں کر لیا، کوئی چیز قابو میں نہیں ہے۔ جو کچھ خدا پاک نے صلاحیتیں دی ہیں ان سے کام ضرور لیجئے، لیکن شروع میں بھی اور اخیر میں بھی اس پہ نظر رکھیے، وہ جب شفا دینا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو بالکل بہت سارے وہ ڈاکٹر جو حد سے زیادہ احتیاط کرتے تھے وہ بھی اس میں لپیٹ میں آ گئے، اور بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ نیک جذبے سے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے وہ بچے بھی رہے۔ اس لیے آخری فیصلہ اس کا ہوتا ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ بھی اس طرح کے معاملات میں ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس ملک میں جو قانون بنایا جا رہا ہے، جو احتیاط بتائی جا رہی ہے وہ ضرور کی جائے، اور جو آدمی نہیں کر سکتا وہ اس کے لیے دوسروں کو اس سے نہ روکے۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا نہ ماسک لگا رہے ہیں، نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں، بھیڑ کے اندر گھس رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ نہ بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ضرورت سے زیادہ نرڈ ہونے جانے کی ضرورت ہے۔ احتیاط دوسری چیز ہے، خوف زدہ ہونا دوسری چیز ہے۔ خدا پاک ہمیں عقل و شعور کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔